جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو حرف راز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور موضوع ہے بھارت کا یوم جمہوریہ، جو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ پاکستان کے اندر بھی کشمیری آج یوم سیاہ انہوں نے منایا، ریلیاں نکلیں، اور یہ سب اس دن کا پیغام کیا ہے کہ آج پوری دنیا میں بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانا۔ دیکھیں 1948 میں امبیڈکر جو تھا، ان کی اقلیتوں کا جو نمائندہ تھا، بہت بڑا دلت کا، اس نے انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تحریر کیا تھا اور سیکولر کانسٹیٹیوشن کے طور پہ لے کے آیا تھا، کیونکہ بھارت اتنا بڑا علاقہ تھا جس کے اندر تقریباً 300-350 کے قریب پرنسلی اسٹیٹس تھیں، اور اس کے ساتھ مختلف قسم کے مذہب کے لوگ تھے، مختلف کی زبانیں بولنے والے لوگ تھے، تو وہ اس کے ساتھ انہوں نے اس کو لے کے آئے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ سوچیں کہ 1920 سے ایک ایسی تحریک چلی تھی کہ جو کہتی تھی کہ نہیں، یہ بھارت جو ہے یہ ہندو راشٹر ہے، یہ ایک بنیادی طور پر ہندوؤں کے رہنے کی جگہ ہے، اس میں کسی اور کو رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں نہرو نے اور باقی لوگوں نے گولوارکر اور ساورکر کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آئین کو لکھنے میں حصہ لیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے، ہم یہاں سے ان لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ آہستہ 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 وہ ہندو راشٹریہ جو پلتا رہا، وہ موومنٹ چلتی رہی، اور اس موومنٹ کے آخر 1984 کے اندر ایک مکمل سیاسی پارٹی کی شکل اختیار کی، جس کے پیچھے 3 بہت بڑی بڑی مسلح تنظیمیں موجود تھیں، جن میں وشو ہندو پریشد تھا، بجرنگ دل تھی، اور ایک خواتین کی بجرنگ دل تھی۔ یہ لوگ جو تھے، یہ جب اس میں پاور میں آئے تو پھر بابری مسجد کا ایشو ہوا، اور 1992 سے لے کر آج تک ہندوستان کا چہرہ بدلنا شروع ہوا، اور آج جو کبھی ہندوستان صرف ایک کشمیر کے معاملے میں بدنام تھا، جو کہ ہندوستان حیدرآباد دکن پرنسلی اسٹیٹس کو ہضم کرنے کے حوالے سے بدنام تھا، وہ ہندوستان جو ہے، وہ بھارت جو ہے، اس وقت پوری تمام اقلیتوں کے لیے ایک ایسی جگہ بن چکی ہوئی ہے کہ جو کہ ایک جینوسائیڈل صورتحال۔ دیکھیں میں نے اس دن بھی شاید پروگرام میں کہا تھا کہ جارج سٹیٹن ایک بہت بڑا جینوسائیڈ کا ماہر ہے، اس نے باقاعدہ کانگریس سے اپیل کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ برنی سینڈرز جو کینڈیڈیٹ تھا اس کے مقابلے میں، جو بائیڈن کے مقابلے میں، اس نے بھی اپیل کی ہے کہ 10 سٹیجز ہوتی ہیں کسی جگہ نسل کشی کی، علاقے میں لوگوں کو ختم کرنے کی، مارنے کی، اس میں 10 میں سے 8 جو ہیں انڈیا میں پوری ہو چکی ہوئی ہیں۔ وہ تمام چیزیں کہ لوگوں کی نفرت اس مقام پہ آ چکی ہوئی ہے کہ اب آخری 2-3 سٹیجز رہ گئی ہیں، جن میں ایک تو قتل عام ہوتا ہے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں ڈینائل ہوتا ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں کون قتل کر کے چلا گیا یہاں پر۔ تو وہ کہتا یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اب یہ ہونے والا ہے، یہ یوم سیاہ ہے بنیادی طور پر، اور یہ جینوسائیڈ جو ہے یہ حکومتوں کے اندر بہت کم ہوتا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، خود سوچیں، کسی دوسرے کے علاقے میں جا کے لوگ کرتے ہیں، عراق میں جا کے امریکہ نے کیا، ویتنام میں جا کے امریکہ نے کیا، افغانستان میں جا کے امریکہ نے کیا، اور بہت سارے لوگوں نے، کولمبس کی بہت بڑی داستان ہے کہ وہ یہاں اسپین سے چلا، اور تقریباً 12 کروڑ لوگ تھے، اور 10 لاکھ لوگ باقی زندہ رہ گئے رینڈ انڈین سے، اتنے اس نے مارے۔ لیکن اپنے ملک کے شہریوں کے ساتھ جینوسائیڈ، یہ شاید پہلی دفعہ ایسا ایگزامپل ہوگی۔ آپ سوچیں، یوگوسلاویا میں جو بوسنیا ہرسگوینا تھا، وہ علیحدہ صوبہ تھا، اس کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کروشینز جو کرسچنز اور وہ اکٹھے ہو گئے تھے، اور سرب اور کروشین تھے، انہوں نے ان کو قتل عام کیا تھا، لیکن انہیں ایک علیحدہ اینٹیٹی بنتی تھی۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ مسلمانوں کو بھی یہ مجبور کر رہے ہیں کہ علیحدہ اینٹیٹیز میں پہچانے جائیں، دور سے نظر آئیں، ان کے علاقے علیحدہ ہو جائیں، یہ خوف کی وجہ سے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، اور ہم ان کو مارنا آسان ہو جائے۔ اس وجہ سے یہ یوم سیاہ ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت تمام تر ڈیموکریسی کی جو بدترین ویلیوز ہوتی ہیں، ٹیرنی آف میجارٹی کی ویلیو، اکثریت کی آمریت کی ویلیو، جس کے اندر اکثریت کے علاوہ کوئی اور کسی کی سنی نہیں جاتی، اقلیت کا کوئی تحفظ نہیں ہوتا۔ 51% نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہوتا ہے، اور 51% بھی وہ ہیں جو مذہبی غنڈہ گردی کے طور پہ آگے آتے ہیں، جو مذہبی بالادستی کی بنیاد پہ آتے ہیں، جو مذہب کے نام پہ دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اس کا گلا کاٹنا ہمیں سورگ لے کے جائے گا، اس کو مارنا ہمیں جو ہے شیو کو خوش کریں گے، اس کو مار کے ہم آگے آنے والے جو لوگ ہیں، جو ہمارا اوپر سے اوتار اترنے ہیں، جنہوں نے آخری جنگ کلیوگ کی لڑنی ہے، اس کے اندر ہم سرخرو ہوں گے۔ یہ جو خوفناک چیز ہے، یہ خوفناک چیز کسی ملک کے اندر رہنے والے 22 کروڑ لوگوں کے لیے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ 22 کروڑ عثمان صاحب، یہ دنیا میں کہیں نہیں تھے۔ بڑی سے بڑی جینوسائیڈ جو ہوئی ہے
وہ زیادہ زیادہ 1-1.5 کروڑ کی ہوئی ہے، وہ بھی تاریخ کے اندر پرانی باتیں ہو چکی ہوئی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جو جینوسائڈ ہوتی تھی جیسے وہ پلانڈ ہوتی تھی، مطلب 1788 کے اندر لارڈ لٹن جو تھا یہاں پر تھا، اس نے سارا غلہ جو تھا انگلینڈ بھیج دیا تھا اور یہاں پر لوگوں نے مرنا شروع کر دیا تھا، تو 23-24 لاکھ لوگ جو تھے وہ مر گئے تھے۔ اس طرح جو 1943 کا بنگال کا قید تھا وہ بھی ایسا ہوا تھا کہ غلہ تقسیم نہیں کرنے سے کیا تھا اور تقریباً 40-45 لاکھ لوگ مر گئے تھے، وہ بھی ایک اور طریقے سے بہانے سے۔ لیکن گردنیں کاٹنا، لوگوں کے گھروں کو اجاڑنا، لوگوں کے بچوں کو ذبح کرنا، لوگوں کی عورتوں کو ریپ کرنا، یہ جو کیفیت ہے یہ انڈیا کے اندر شاید دنیا میں کسی اور جگہ نہ ہو۔ ہوتو اور تتسی کا جو معاملہ تھا جو کہ روانڈا کے اندر ہوا تھا، وہ بھی 30-40 دن کے اندر انہوں نے 10 لاکھ لوگوں کو مار دیا تھا، وہ بھی خوفناک چیز تھی، ایسی خوفناک کہ جس کو دنیا آج تک نہیں بھول سکی۔ میں آج بھی تصویریں دیکھتا ہوں کہ کھوپڑیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، انسانی اعضاء کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جسموں سے اندر گدے کھا رہی ہیں، ان کے گوشت کھا رہی ہیں، یہ والی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ آج وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر اگر ذرا سا بھی مسئلہ چھڑ گیا تو مسلمانوں کے قتل عام کے لیے اسلحہ اکٹھا کیا جا چکا ہے، آرمڈ گروپ بن چکے ہوئے ہیں، جس کے اندر اکثریت کے علاوہ کوئی اور کسی کی سنی نہیں جاتی، اقلیت کا کوئی تحفظ نہیں ہوتا۔ 51% نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہوتا ہے، اور 51% بھی وہ ہیں جو مذہبی غنڈہ گردی کے طور پہ آگے آتے ہیں، جو مذہبی بالادستی کی بنیاد پہ آتے ہیں، جو مذہب کے نام پہ دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اس کا گلا کاٹنا ہمیں سورگ لے کے جائے گا، اس کو مارنا ہمیں جو ہے شیو کو خوش کریں گے، اس کو مار کے ہم آگے آنے والے جو لوگ ہیں جو ہمارا اوپر سے اوتار اترنے ہیں، جنہوں نے آخری جنگ کلیوگ کی لڑنی ہے، اس کے اندر ہم سرخرو ہوں گے۔ یہ جو خوفناک چیز ہے، یہ خوفناک چیز کسی ملک کے اندر رہنے والے 22 کروڑ لوگوں کے لیے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ 22 کروڑ عثمان صاحب، یہ دنیا میں کہیں نہیں تھی۔ بڑی سے بڑی جینوسائڈ جو ہوئی ہے وہ زیادہ زیادہ 1-1.5 کروڑ کی ہوئی ہے، وہ بھی تاریخ کے اندر پرانی باتیں ہو چکی ہوئی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جو جینوسائڈ ہوتی تھی جیسے وہ پلانڈ ہوتی تھی، مطلب 1788 کے اندر لارڈ لٹن جو تھا یہاں پر تھا، اس نے سارا غلہ جو تھا انگلینڈ بھیج دیا تھا اور یہاں پر لوگوں نے مرنا شروع کر دیا تھا، تو 23-24 لاکھ لوگ جو تھے وہ مر گئے تھے۔ اس طرح جو 1943 کا بنگال کا قید تھا وہ بھی ایسا ہوا تھا کہ غلہ تقسیم نہیں کرنے سے کیا تھا اور تقریباً 40-45 لاکھ لوگ مر گئے تھے، وہ بھی ایک اور طریقے سے بہانے سے۔ لیکن گردنیں کاٹنا، لوگوں کے گھروں کو اجاڑنا، لوگوں کے بچوں کو ذبح کرنا، لوگوں کی عورتوں کو ریپ کرنا، یہ جو کیفیت ہے یہ انڈیا کے اندر شاید دنیا میں کسی اور جگہ نہ ہو۔ ہوتو اور تتسی کا جو معاملہ تھا جو کہ روانڈا کے اندر ہوا تھا، وہ بھی 30-40 دن کے اندر انہوں نے 10 لاکھ لوگوں کو مار دیا تھا، وہ بھی خوفناک چیز تھی، ایسی خوفناک کہ جس کو دنیا آج تک نہیں بھول سکی۔ میں آج بھی تصویریں دیکھتا ہوں کہ کھوپڑیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، انسانی اعضاء کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جسموں سے اندر گدے کھا رہی ہیں، ان کے گوشت کھا رہی ہیں، یہ والی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ آج وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر اگر ذرا سا بھی مسئلہ چھڑ گیا تو مسلمانوں کے قتل عام کے لیے اسلحہ اکٹھا کیا جا چکا ہے، آرمڈ گروپ بن چکے ہوئے ہیں، آرمڈ گروپ پورے اور یہ سب کچھ بھارت میں ہو رہا ہے، اور بدقسمتی سے اور یہ صاحب دنیا جو ہے وہ خاموش ہے، آوازیں نہیں اٹھ رہی، اپنے مفادات ہیں ان کے۔ لیکن ہمارا پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کچھ نئی خبروں، کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔